السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہزر مہدی. میری صحت کے پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرونگ ملین ہارٹ ایک پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو ہے جس میں ہم کولیسٹرول کے حوالے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہر ایپیسوڈ میں پچھلی ایپیسوڈز کی طرح ہم لوگ ایک ایسے ماہر امراض قلب سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں جن کا ایک وسیع تجربہ ہوتا ہے کارڈیالوجی کی فیلڈ کے حوالے سے، اور وہ آپ کے جو مختصر چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں جو بہت ہی سم ٹائم بہت آسان ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے جواب نہیں مل رہے ہوتے، اس کے آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں جو اس وقت میرے سامنے ایک پرسنالٹی موجود ہے جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں سچ این امیزنگ پرسنالٹی کہ اگر میں ان کی کوالیفیکیشن کی بات کروں تو ہی ہیز ڈن ہز MBBS FCPS میڈیسن FCPS کارڈیالوجی اینڈ FACC. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ وہ کرنٹلی کہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو ہی از بیسکلی کرنٹلی پریکٹسنگ ان ضیاء الدین یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل. اور اسی طریقے سے اگر میں بات کروں تجربے کی کہ تو ڈاکٹر صاحب کا تقریباً کوئی 2.5 ڈیکیڈس کا تجربہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تقریباً جو تجربہ ہے ماہر امراض قلب کی فیلڈ میں تقریباً کوئی 25 سالہ تجربہ ہے. دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر عامر حمید خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور ویلکم ٹو دا صحت شو. ڈاکٹر صاحب سوالات فوراً سے اسٹارٹ کریں گے کہ انسان کا ایک دل ہوتا ہے اور دل اسی کی طرح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک فصل ہے، فصل میں پانی ہے، پھر پھول میں پانی اگر ہے تو وہ بہار کی طرح وہ کھل جاتا ہے. تو انسان کا دل بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے جس پہ کہتے ہیں کہ دل جوان ہونا چاہیے. تو اگر ہم اسی طریقے سے بات کریں دل کی تو ہم نے سنا ہے کہ وہ دل اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مرجھانے لگے تو اس مرجھانے کے پیچھے کولیسٹرول کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. صرف کولیسٹرول کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس میں بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، موٹاپا، یہ سب کافی ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں. اور اب ہمیں نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جس میں گردے کا فیل ہو جانا، جسے کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں. اب وہ تو یہ سب، اور کرونک انفلیمیٹری ڈیزیز جیسے رومیٹوئڈ آرتھرائٹس وغیرہ یہ بھی آئیں تو اس کا بھی رول ہے. بٹ کولیسٹرول کا سگنیفیکنٹ رول ہے، اور جب کولیسٹرول ان باقی چیزوں کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اس کا رول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، کولیسٹرول ہم سنتے رہتے ہیں، کولیسٹرول ٹیسٹ پھر سنتے ہیں کہ بھائی ٹوٹل کولیسٹرول، پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا کولیسٹرول یہ ہے، برا کولیسٹرول یہ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اور تھوڑا سا یہ بتائیں گے جب ٹیسٹ بندہ کروا کے آتا ہے لیب سے تو اس کی رپورٹ کو کس طریقے سے پڑھے عام انسان؟ لیکن میں آپ کو اس کی عام مثال دیتا ہوں. جیسے فوج میں انفینٹری ہے، آرٹلری ہے، آرمڈ کور ہے، ڈفرینٹ لوگ ہیں، سب فوجی ہیں بٹ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ کی لپڈ پروفائل ہوتی ہے اس کے بیچ میں ٹوٹل کولیسٹرول ہوتا ہے، LDL کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو ہم اصل میں برا کولیسٹرول کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. HDL کولیسٹرول ہوتا ہے جو اچھا کولیسٹرول یا بہتر کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے ٹرائیگلسرائڈز ہوتے ہیں. تو یہ سارے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں یا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کولیسٹرول کی. تو لیکن جس وقت ہم ہر کولیسٹرول کی ایک جو اس کا آنسر ہے اس کی ایک ویلیو ہے. جیسے ٹوٹل کولیسٹرول اگر 240 سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کا ریلیشن شپ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ٹرائیگلسرائڈز 175 سے اوپر چلے جاتے ہیں اور پرسسٹنٹلی رہتے ہیں اوپر متواتر طور پر تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. HDL اگر 40 سے نیچے چلا جاتا ہے اور LDL اگر عام اس میں 130 سے اوپر ہو تو وہ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کافی سائنٹیفک اب ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ کولیسٹرول کے جو ڈفرینٹ عنصر ہیں وہ بھی پرابلم کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو پرائمری ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ LDL کولیسٹرول ہے، جو برا کولیسٹرول ہے. برا کولیسٹرول. ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا برا کولیسٹرول بارڈر لائن سے اوپر ہو تو وہ کیا کرے؟ پریشان ہو یا پھر وہ کچھ ایسی سیفٹی میجرز لے سکتا ہے؟ پریشان تو ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں. اور فکس کیسے کر سکتے ہیں؟ ایکسرسائز سے، ویٹ لاس سے، اور اب دوائیں بھی ہیں اور کافی اچھی ادویات ہیں جو ہم استعمال کر کے اس کو اپنا نارمل رینج میں لا سکتے ہیں. بارڈر لائن والے جو ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کیونکہ ان پر دوا اپلائی اتنا نہیں ہوتی ہے جتنا کہ نان فارماکولوجیکل انٹرونشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ویٹ کا کم کرنا، ایکسرسائز کرنا، خوراک کے احتیاط کرنا، وہ والی چیزیں ہیں. تو وہ ہم کر کے اس کو نیچے کر سکتے ہیں. لیول جو آپ کے بیڈ کولیسٹرول کا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ڈپینڈنگ آن پیشنٹ. لیٹس سے کوئی 30 سال کا ہے اور اس کا اور کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے ورسز کوئی 40 سال کا ہے جس کو بلڈ پریشر ہے، کوئی 50 سال کا ہے جس کو بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز دونوں ہیں. تو ان تینوں لوگوں کے لیے جو LDL کا ٹارگیٹ ہے وہ فرق ہوگا.
ڈاکٹر صاحب تو وہ ایک پھر بات ڈاکٹر ڈیسائڈ بالکل کرے گا. اچھا ایک بات ہم سنتے ہیں کہ شوگر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی شوگر کی گولیاں اگر شروع ہو گئیں یا خدا نخواستہ انسولین اگر شروع ہو گئی تو پھر لائف ٹائم ہے. تو کیا کولیسٹرول میں اس طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوائی اسٹارٹ کر دے تو وہ لائف ٹائم ہے یا پھر ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں؟ نہیں, لائف ٹائم والی چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر لیٹس سے, اور یہ بات صرف کولیسٹرول کے لیے صحیح نہیں ہے, شوگر کے لیے بھی صحیح ہے اور بلڈ پریشر کے لیے بھی صحیح ہے, کہ آپ اپنا 10 kg اگر وزن کم کر کے اس کو سسٹینڈ ویٹ لاس کر سکتے ہیں تو دوائیں کم بھی ہو جاتی ہیں اور سم ٹائمز بند بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ شروع کر دی تو لائف ٹائم. ہاں, ایک دفعہ آپ نے شروع کر دی اور آپ باقی کچھ بھی نہیں کر رہے, خوراک کا بھی خیال نہیں کر رہے, ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے, تو پھر وہ چیز چلے گی فور اے لائف ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی آپ نے خوشخبری بتا دی, سنا دی کہ لائف ٹائم والا اس میں سینیریو نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ایسے سیفٹی میجرز ہیں ان ٹرمز آف, اگر میں بات کروں ایکسرسائز کتنی کرے اور کھانا پینا اگر لینا ہے تو اسے کس حساب سے کھائے کہ تاکہ وہ دواؤں سے چھٹکارا اس سے حاصل ہو؟ دیکھیں, اگر آپ ڈائٹیشین کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کلیئر گائیڈ لائنس ہیں. وہ آپ سے کہیں گے کہ جی جو آپ کا فیٹ ہے وہ 30% سے کم ہونا چاہیے. سیچوریٹڈ فیٹس جو یعنی کہ سب سے برا فیٹ کا ٹائپ ہے وہ 7% سے کم ہونا چاہیے. اسی طرح سے وہ آپ سے کہیں گے کہ جو شوگر ہے, ریفائنڈ شوگر ہے, اس کو آپ بند کریں یا بہت کم کر دیں. تو وہ ڈیٹیل میں آپ کو یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ڈائٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے. بٹ آپ ایکسرسائز کم از کم 150 منٹ یعنی کہ 30 منٹ ہفتے میں 5 دن, اگر آپ ریگولر ایروبک ایکسرسائز, وہ والی ایکسرسائز جس میں آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر جاتا ہے, اوپر رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے, جیسے واکنگ, جاگنگ, اسکپنگ, سوئمنگ, یہ آپ کر سکتے ہیں. اور خوراک کے بھی سب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے حساب سے اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا جو ہے, اور وہ والا موٹاپا جسے ہم ماربڈ اوبیسٹی کہتے ہیں, جو کہ ایسا موٹاپا جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ بڑھ جائے, اس کے ساتھ یہ ڈسلیپیڈیمیاز یا یہ جو چربی کا ڈس آرڈرز ہیں یہ بہت آ جاتے ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, کیا ایسی کیا کہتے ہیں نشانات ہیں کہ جن کی بیسس کے اوپر ایک عام انسان سمجھے کہ وہ خدا نخواستہ کولیسٹرول کا شکار ہے اور وہ فوراً سے اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائے؟ تو کیا ایسی سچویشن ہونی چاہیے جس کی بیسس کے اوپر اسے فوراً اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جیسے تمام جو رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ ڈیزیز کے, وہ سائلنٹ فیکٹرز ہیں. یعنی کہ جیسے بلڈ پریشر بھی بڑا ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا ٹل وہ کمپلیکیشن کرے. اسی لیے طرح سے جو ڈسلیپیڈیمیا یا کولیسٹرول کا بڑھنا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا, وہ بھی سائلنٹ ڈیزیز ہے, وہ تب پتہ چلے گا جب کمپلیکیشن کرے. تو ریکمنڈیشن جو گائیڈ لائنس کے مطابق ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ ایڈلٹہڈ میں یا ارلی ایڈلٹہڈ میں 18 سال کی عمر کے قریب آ جائیں تو آپ کو کولیسٹرول اپنا فاسٹنگ سیمپل چیک کرانا چاہیے. اور اگر وہ بڑا ہوگا تو پھر زیادہ جلدی, اور اگر نہیں بڑا ہوگا تو 5 سال پہ پھر وہ فالو ہوتا ہے. اب تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بچوں میں بہت موٹاپا آ گیا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. انہی بچوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے, اور یہ پاکستان کی اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کے کولیسٹرولز بھی خراب تھے. تو اگر اسکول میں بھی ٹیسٹ کرنا اب ہم شروع کر دیں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے کیونکہ جو LDL کولیسٹرول ہوتا ہے اس کا ایبسولوٹ ویلیو, کہ اس کی ویلیو کیا ہے, فار ایگزامپل 110 ہے ورسز 150 ہے ورسز 200 ہے, 200 از ورس دین 110. یہ تو ایمپلیٹیوڈ میگنیٹیوڈ ہو گیا. ایک ہوتا ہے کیومولیٹیو ایکسپوجر, کہ آپ کو 10 سال میں کولیسٹرول بڑھ گیا تو 50 سال تک تو آپ کا سب چیز خراب ہو جائے گی, ورسز آپ کو یہ جا کے عارضہ 40 سال کی عمر میں ہوا تو ایکسپوجر 10. تو یہ میگنیٹیوڈ اور ایکسپوجر دونوں, تو جتنا جلدی ہم ٹیسٹ کریں گے, جو ہماری ہیلتھ پالیسیز ہیں آئی تھنک اس میں یہ ایڈریس کرنا چاہیے کہ ہم اتنے ایٹ رسک ہیں آف ہارٹ ڈیزیز, اتنا زیادہ ہمارے یہاں بلڈ پریشر ہے, اتنا زیادہ شوگر ہے, ہم پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں تقریباً شوگر کے. تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں شوگر آتی ہے, جہاں بلڈ پریشر آتا ہے, وہاں کولیسٹرول بھی آتا ہے. یہ ہینڈ ان ہینڈ آتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شوگر بلڈ پریشر ہو اور یہ ڈسلیپیڈیمیا نہیں آئے. تو ہمیں بہت ارلی اپنے بچوں کو ایکچولی کرنا چاہیے اسکرین. وہاں نہیں ہوتے تو ایڈولیسنس میں 18 سال کی عمر میں, اور اگر تب بھی نہیں ہوتے تو ایڈلٹہڈ میں جا کے 21 کے بعد اسکریننگ ہونی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب جینڈر کا کوئی اس میں اسپیسیفک رول ہے کہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا؟ دیکھیے, مردوں میں جو بھی ویسکولر فنامنا ہے, جس طرح سے بلڈ پریشر ہو گیا, وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے پروڈکٹیو ایج میں, 40-45, جب مردوں کے ہارمونز ہائی ہوتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو مردوں کی جو انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم کو, کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ویمن میں جب ان کے ہارمونز رہتے ہیں
تو وہ تھوڑا سا پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہم مردوں اور عورتوں کو لیں اوور آل تو رسک تقریباً برابر ہو جاتا ہے, لیکن رسک کی زیادتی ایج کے کس لیول آف دا اسپیکٹرم پہ آتی ہے. مردوں میں تھوڑا سا پہلے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ویمن لیو لانگر. وہ یہی وجہ ہے کہ ان کو جو کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہوتی ہے وہ تھوڑا سا دیر سے آنسیٹ ہوتا ہے اس کا. لیکن موٹاپا جو ہے خاص طور پہ ہماری جو معاشرے میں اور جو باقی جگہوں پہ بھی دیکھا گیا ہے, موٹاپا اس سب چیز کو برابر کر دیتا ہے. موٹاپے کے ساتھ ڈائبٹیز آتی ہے, ہائپر ٹینشن آتی ہے, اینڈ دین ایوری تھنگ. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے آپ اس وقت سوالات کے جواب دے رہے ہیں, جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ تو میرے خیال سے اگر ہم گھنٹوں بھی اس طریقے سے بیٹھے رہیں تو آپ گھنٹوں اس طریقے سے بولتے رہیں گے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ سنتا رہے اور اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میسج جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو نیو جنریشن ہے جس میں آپ نے تو ایون اسکول سے اسٹارٹ کیا ہے کہ اسکول سے لے کے ایون ارلی 35 یا 30s تک کیا سیفٹی میجرز ہیں, اور کیا آپ کا ایک اسپیسیفک میسج ہوگا کہ جس کی بیسس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ وہ کولیسٹرول سے اور باقی ساری چیزیں بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں میسج جو ہے میں ہر لیول پہ ایون بلڈ پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے یا ہارٹ ڈیزیز کے پوائنٹ آف ویو سے یہی دیتا ہوں, موٹاپا. کیونکہ موٹاپا ان سب چیزوں کو انگلف کرتا ہے, یعنی کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ موٹاپا ہے, اور وہ والا موٹاپا جو حد سے بڑھ جائے. سو ہمیں اپنے بچوں میں خیال کرنا ہے کہ وہ موٹاپا نہیں آئے. اسکول میں اسکرین کرنا ہے اور والدین پر رسپانسبلٹی. دیکھیں بچے 6 اور 9 پاؤنڈ کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن جب پاکستانی مرتا ہے تو وہ سینٹرل اوبیزٹی کے ساتھ مرتا ہے, پیٹ اس کا بڑا ہوتا ہے. تو ہمیں اگر ہم اس موٹاپے کو کنٹرول کر لیں گے تو بہت حد تک ہماری کولیسٹرول, شوگر, بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گی. جب یہ کنٹرول ہوں گے تو کارڈیوواسکولر ڈیزیز جس میں فالج, ہارٹ اٹیک, یہ والی چیزیں آتی ہیں, یہ کم ہو جائیں گی اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو موٹاپا بچائیں اور ارلی اسکرین کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ فار سرونگ ملین ہارٹس. تھینک یو.